اللہ کی پہچان کے بڑے بہترین طریقے ہیں، اس کی محبت میں گم ہو جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز میں توجہ کی، فلاں چیز میں، فلاں کام میں ہم توجہ کرتے ہیں اللہ کی ذات کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جس انسان نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، جو اپنی حقیقت تک نہ پہنچ سکا، جس نے اپنے نفس کو نہ پہچانا، وہ اس ذات کو کیسے پہچان پائے گا؟ اسی لیے تو فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جب بھی اس ذات کی معرفت حاصل کرنا چاہو، جب اس کی معرفت تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہو، تو پہلے اپنے آپ پر توجہ کر لینا، پہلے اپنی ذات پر توجہ کر لینا، پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرنا۔ جو شخص بھی اپنے آپ کو پہچان گیا، جس کو اپنی پہچان نصیب ہو گئی، وہ سمجھے کہ میں اپنے رب کی پہچان تک پہنچ گیا۔ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ، جب آپ نے اس حقیقت کو پہچان لیا، اللہ کی اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر چیز باطل ہے، پھر منصور حلاج سے جب پوچھا گیا کہ تمہاری پہچان کیا ہے اور تمہارا نام کیا ہے، تو آپ کو تو اپنا نام ہی بھول گیا، اپنی پہچان ہی بھول گئی، اپنے آپ کو بھلا بیٹھے۔ اب ان الحق کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ نعرہ مستانہ ایسا بلند ہوا کہ آپ کو اٹھا کے قید میں ڈال دیا گیا، اور پھر 18 دن قید میں گزارنے کے بعد حضرت شبلی ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے منصور حلاج سے پوچھتے ہیں، منصور بتانا محبت کس کو کہتے ہیں؟ منصور کہنے لگا ہے شبلی، آج کے دن مجھ سے سوال نہ کرو، اگر اس سوال کا جواب چاہیے تو کل آنا، میں تمہیں کل اس کا جواب دوں گا۔ اگلے دن جیسے ہی سورج طلوع ہوا، حضرت منصور حلاج کو قید خانے سے نکال کے سولی کی طرف لے کے جایا جانے لگا۔ آپ کی نظر شبلی پر پڑی تو شبلی کو پکار کے کہنے لگے، اے شبلی، تمہارے کل کے سوال کا جواب یہ ہے کہ محبت کی ابتدا جو ہے جل جانا ہے، اور محبت کی انتہا یہ ہے خالق حقیقی کے نام پر اپنے آپ کو ختم کر دینا، اپنی ذات کو فنا کر دینا۔ یہ محبت خدا بندی ہی تو تھی نا، کہ جب زلیخا کی حضرت یوسف علیہ السلام سے شادی ہوتی ہے، اب یوسف علیہ السلام بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، زلیخا آؤ نا ذرا۔ امام غزالی فرماتے ہیں لیکن حضرت زلیخا توجہ ہی نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوں۔ حالانکہ یہی زلیخا تھی کہ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ایسی فدا ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے گئے۔ یہی زلیخا ہے، جب دیدار نصیب نہ ہوا، جو بھی بندہ آتا ہے حضرت یوسف کا نام لیتا ہے، یہ زلیخا اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتی ہے، ہیرے جواہرات سے ان کو مالا مال کر دیتی ہے۔ صرف یوسف کا نام سننے کی دیر تھی کہ زلیخا اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے، ہیرے جواہرات ان پر لوٹاتی ہے، اور پھر یوں کرتے کرتے خزانے جب ختم ہو گئے، ہر چیز ختم کر بیٹھی، اب عالم محبت اور عالم عشق یہ ہے کہ یہ زلیخا، انہوں نے اپنے برتنوں کا نام یوسف رکھ دیا، انہوں نے اپنے گھر کی دیواروں کا نام یوسف رکھ دیا۔ اب ہر چیز کو دیکھ دیکھ کے کہتی ہیں انت یوسف، انت یوسف، انت یوسف، تو بھی میرا یوسف ہے، تو بھی میرا یوسف ہے۔ دیوار کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں تو بھی میرا یوسف ہے۔ برتن کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں تو بھی میرا یوسف ہے۔ لیکن جب حقیقی معرفت اس ذات کی نصیب ہوئی، اب یوسف علیہ السلام پکارتے ہیں، آؤ نا زلیخا، ذرا محبت کی 2 گھڑیاں گزار لیں، ذرا پیار کے 2 لمحات گزار لیں۔ زلیخا کہتی ہے نہیں یوسف، مجھے اس رب کی عبادت کرنے میں جو لطف آتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں آتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ زلیخا ماجرا کیا ہے؟ ایک وقت تھا تو میرے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھی، آج تو میرے نکاح میں ہے اور آج میں تجھے بلاتا ہوں تو میرے قریب تک نہیں آتی۔ زلیخا نے کہا جب تک آپ کو دیکھا تھا تو آپ پر دیوانی ہو گئی تھی، جب تک آپ کی پہچان تھی تو صرف آپ کو ہی جانتی تھی اور آپ سے محبت کرتی تھی، اور جب اس کی پہچان نصیب ہوئی، جب اس کی معرفت حاصل ہو گئی مجھے، اب مجھے کائنات کی ساری محبتیں بے رنگ لگتی ہیں۔ اسی لیے تو میرے خواجہ فرید نے فرمایا میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف قرآن بھی تو، میری زہد عبادت طاعت تقوی
علم بھی تو عرفان بھی تو جے یار فرید قبول کریں، میرا دین بھی تو ایمان بھی